بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ایاز کمبو, کیریئر کاؤنسلنگ ود ایاز کمبو یوٹیوب چینل کے ساتھ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم کیریئر کاؤنسلنگ کے ساتھ ساتھ جو ہمارے نوجوان پڑھے لکھے طبقہ ہے, جو ایسپیرنٹس ہیں جنہوں نے کمپٹیٹیو ایگزامس میں جانا ہے, جابس کے لیے تیاری کرنی ہے, ان کی بھی ہم ہیلپ کریں گے اور ایکسپرٹس کے ساتھ انٹریکٹیو سیشنز کروائیں گے. آپ کو بھی پتہ ہے آج کل جو ہاٹ برننگ سینیریو چل رہا ہے وہ لیکچرشپ کی جابس کو لے کر چل رہا ہے. ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں وہ گائیڈنس کے لیے مارے پھر رہے ہیں, ان کے پاس کوئی لائن آف ایکشن نہیں ہے. ایک سمندر بھر ان کے پاس سلیبس ہے, لیکن کوئی کمپیکٹ اور جو ہے نا کنسائز قسم کا ان کے پاس سلیبس نہیں ہے کہ ہم ان کیسے پڑھیں, کیا تیار کریں, کیا پیٹرن ہوگا, کیا کورس ہوگا, کیا سلیبس ہوگا, کون سے جانراز ہوں گے, کتنے پورشنز ہوں گے. اس سلسلے میں آج میں نے جو آغاز کیا ہے وہ سب سے بڑا جو سبجیکٹ ہے اسامیوں کے حساب سے وہ انگلش ہے. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ انگلش کی اسامیاں چاہے میل کالجز میں ہوں یا چاہے فیمیل کالجز میں ہوں وہ زیادہ ہوں گی. ایڈ آ گیا, آپ دیکھ چکے ہوں گے. اس سلسلے میں نے ہماری لوکیلٹی کے سب سے جو کمپیٹنٹ اور ینگ پروفیسر ہیں ان کو دعوت دی ہے. ایک تو میں ان کو شکریہ کہوں گا اور ان کو ویلکم کہوں گا کہ وہ انہوں نے ہمارے چینل کو ایک ٹائم دیا, اور ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ہماری یوتھ کو جو ایسپیرنٹس ہیں ان کو ایک لائن آف ایکشن دیں اور ایک بہترین طریقہ کار دے دیں کہ کر سکیں. اور اس سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں, اس کو لائک کریں, شیئر کریں اور اپنے تمام دوستوں کو ریکمینڈ بھی کریں. جناب میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر جعفر حسین صاحب, وہ گورنمنٹ ڈگری کالج دنیا پور میں لیکچرر ہیں اور بی ایس سی کلاسز کو پڑھا رہے ہیں. پی پی ایس سی کے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو تیاری بھی کروا چکے ہیں اور پی ایم ایس میں بھی 2 مرتبہ کوالیفائی کیا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ایلوکیشن نہیں ہو سکی. پی پی ایس سی کے بھی بے شمار امتحانات پاس کر چکے ہیں. سر تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم دیا. میں اپنے بہترین ہی پیارے اور سب سے ریسپیکٹیبل دوست ایاز صاحب کا دلی طور پر مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہاں پر مدعو کیا اور میں اس یوتھ کے حوالے سے کچھ چیزیں پرفارم کر سکوں, ان کو رائٹ ٹریک جو ہے وہ مہیا کیا جا سکے. اس حوالے سے ایاز صاحب آپ کا بہت شکریہ. تو ریسپیکٹیبل ویورز, آپ کے سامنے ایک چیز پٹ کرنی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ لیکچرشپ کا 100 مارکس کا پیپر ہوگا. اس میں سے 80% جو ہے دیٹ از سبجیکٹ ریلیٹڈ اینڈ 20% از کرنٹ افیئرس. 20% کو ہم آج ڈسکس نہیں کرتے تو کسی اور دوست جو اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہیں ان کو مدعو کر کے یہاں پر بٹھایا جائے گا اور آپ کو جو ہے وہ انفارم کیا جائے گا کہ کیسے آپ نے آگے بڑھنا ہے. But today we are talking about the major portion and that is English literature, linguistics, grammar and many other things. ہمارے نوجوان جو ماسٹرز کر کے آئے ہیں مختلف یونیورسٹیز سے, ان کے اندر یہ خواہش ہے, ایسپیرنٹس یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم ایز اے لیکچرر جو ہے وہ پبلک سیکٹر کالجز میں ہماری ایلوکیشن ہو سکے. اب سب سے بڑا مسئلہ ہمیں یہ آتا ہے کہ ہم نے اس کی تیاری کیسے کرنی ہے, آگے کیسے بڑھنا ہے. تو اس حوالے سے آپ کے سامنے ایک ادنا سی رائے لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. اس میں یہ ہے کہ سب سے جو میجر رول پلے کرنا ہے اینڈ دیٹ از ہسٹری آف انگلش لٹریچر. اگر آپ ہسٹری آف انگلش لٹریچر پہ پراپرلی کام کر لیتے ہیں اور اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں, یو کین بی ایبل ٹو ڈو سم تھنگ ایکسٹرا آرڈینری ان دس فیلڈ. فار ایگزامپل آپ ہسٹری آف انگلش لٹریچر بی آر میولر کو دیکھیں. اگر بی آر میولر کو آپ اینگلو سیکسن سے سٹارٹ لیتے ہیں, اینگلو نارمن سے لیتے ہیں, تو پوسٹ ماڈرن تک آپ کو یہ بک ازبر یاد ہونی چاہیے کہ کون سا ایرا کب سٹارٹ ہوتا ہے اور کب اینڈ ہوتا ہے اور اس کے اینڈ ہونے کی وجوہات کیا تھیں اور اگلے ایرا کے سٹارٹ ہونے کی کیا وجوہات بنی, کون کون سی موومنٹ وہاں پہ چل رہی تھی اور پولیٹیکل سوسیو بیک گراؤنڈ کیا تھا, کلچر وہاں پہ کیسا تھا, وہاں پر ایکلیزیاس کا کیا رول تھا, چرچ کیا رول پلے کر رہا تھا. تو ان چیزوں کو آپ بہترین طریقے سے جب آپ تیار کریں گے
تو لیکچرر بننے کے لیے جو ریٹن آپ کا ایگزامس ہے اس کے لیے آپ کی نئی راہیں کھلیں گی. اس کے علاوہ جو اسٹالورٹ آف انگلش لٹریچر ہیں, جو بڑے بڑے لکھاری ہیں, آتھرز ہیں, جیسے ولیم شیکسپیئر ہیں, ان کی پیور ٹریجڈیز اگر آپ مکمل طور پر نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم اس کی سمریز آپ کو آنی چاہیے, ان کے کیریکٹرز کا آپ کو علم ہونا چاہیے. ٹی ایس ایلیٹ صاحب کے بارے میں آپ کو پتا ہو, ان کی جو امپورٹنٹ پوئمز ہیں, جو میگنم اوپس ہیں, ان کی لائنز آپ کو آنی چاہیے. اس طریقے سے آپ میجر جو پورشن ہے لٹریچر کا اس کو آپ کور کر سکتے ہیں. بی آر میلر کو پڑھنے کے بعد تھوڑا بہت اگر آپ ٹی سنگھ کو دیکھ لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت بہتر ثابت ہوں گے. اس کے علاوہ ڈاکٹر بھیم سنگھ دھیا ہیں جو کہ بھارت کے نیٹو ہیں اور بڑے مایا ناز اور ممتاز پروفیسر ہیں. ان کے یوٹیوب پہ 50+ لیکچرز پڑے ہوئے ہیں. ان کو اگر آپ ڈیلی بیسس پہ 2 لیکچرز بھی ان کے سنتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گے. اب تھوڑا سا لٹریچر سے ہٹ کے, ہسٹری سے ہٹ کے ہم تھوڑا بہت لنگوسٹکس پہ بات کرتے ہیں. لینگویج کا پورشن آئے گا لیکن لٹریچر کی نسبت قدرے کم ہوگا. 10 نمبر کی لینگویج ہے, یہ میکسیمم 15 نمبر کی جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. تو اس کے لیے جارج یول کی جو ہے وہ لنگوسٹک کی بک آپ پرچیز کریں اور وہاں سے چیزوں کو آپ پریپیئر کریں. پھر گرامر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو ریمنڈ مرفی کو پڑھنا پڑے گا, رینن مارٹن کو پڑھنا پڑے گا, جان ایسٹ ووڈ کو بھی دیکھنا پڑے گا. تب جا کر آپ لیکچرشپ کے لیے بہت اچھے طریقے سے چیزوں کو پریپیئر کرنے کے قابل ہو پائیں گے. اینڈ سیکنڈلی, آج کل کہا یہ جاتا ہے کہ ہارڈ ورک کے علاوہ اسمارٹ ورک بھی کیا جائے. تو میں اپنے اسٹوڈنٹس سے, اپنے دوستوں سے, اپنے ایسپیرنٹس بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کم از کم آپ کو 10,000 MCQs فل فلیج تیار ہونے چاہیے کہ جب آپ ایگزامس روم میں جا کے بیٹھیں. اس کے لیے حضور یہ ہے کہ ایمپوریم آف انگلش لٹریچر ایک بک ہے, اس کے اندر MCQs بہت اچھے دیے ہوئے ہیں. کارواں والوں کی بک ہے, علمی والوں کی ہے, ڈوگر والوں کی ہے. تو جتنی زیادہ بکس آپ پڑھ سکتے ہیں, it is really beneficial for all of you to go through this PPSC lectureship exams. اور پھر اس کے علاوہ ایک جو چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو بڑے لکھاری ہیں ان کے ورکس کم از کم آپ پڑھ کے جائیں, ان کی ٹیکسٹ بک کو آپ کھنگال کے جائیں. اگر آپ ان بڑے رائٹرز کو پڑھ نہیں سکتے تو کم از کم آپ کو سمریز آنی چاہیے, آپ کو پوئمز کے نیمز آنے چاہیے. پھر جو رائٹرز ہیں ان کی ڈیٹ آف برتھ, ڈیٹ آف ڈیتھ, ایئر آف پبلیکیشن, جیسے ہیملٹ ہے پبلیکیشن کب ہوئی ہے, کنگ لیئر کی کب ہوئی ہے, اوتھیلو کی کب ہوئی ہے, جیسے جان کیٹس ہیں ان کی ڈیٹ آف برتھ کب ہے, ڈیٹ آف ڈیتھ جو ہے وہ کب ہوئی ہے. تو ان چیزوں پر آپ کی جب تک مکمل گرپ نہیں ہوتی تب تک آپ کے لیے کافی زیادہ مسائل ہیں. تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ خدارا آپ مکمل طور پر اپنے آپ کو ڈیلو ڈیپ کریں اور مکمل تیاری کے ساتھ لیکچرشپ کے ایگزامز میں جا کے بیٹھیں, تب ہی آپ کے معاملات بہت بہتر ہو سکتے ہیں. آپ کو کبھی بھی کسی بھی وقت اگر میری مدد کی ضرورت ہے جہاں پہ میں آپ کو اسسٹ کر سکوں تو آپ کائنڈلی مجھ سے کانٹیکٹ کریں. جعفر حسین میرا نام ہے, لیکچرر انگلش اور 2015 کا میں سلیکٹی ہوں. والسلام. تھینک یو جعفر صاحب. تھوڑا سا فیڈ بیک میں دینا چاہوں گا ایک ٹپ کے طور پر کہ چونکہ ہم ایک یونیورسٹی سے کر چکے ہوتے ہیں, سلیبس ہم نے صرف ایک یونیورسٹی کا پڑھا ہوتا ہے. میری ٹپ آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کم از کم 3 یونیورسٹیز کا سلیبس آپ ڈاؤن لوڈ کریں, آؤٹ لائن چیک کریں. یہ اس میں اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور ہو گیا, بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان ہو گئی اور پنجاب یونیورسٹی لاہور ہو گئی. ان کا کریں اور ان کے جو تمام دیکھ لیں کہ آپ نے جو ٹاپکس ان کے پڑھے ہیں وہ تمام کور ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے, کوئی ایکسٹرا ہے تو آپ پڑھ لیں. باقی جو بکس سر نے دی ہیں میں کوشش کروں گا ڈسکرپشن میں ڈال دوں. سر کا نمبر, ان کا ای میل ایڈریس بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں. کسی قسم کی آپ کو کوئی گائیڈنس چاہیے ہو آپ کامنٹ بکس میں آئیں اور ہمارے کامنٹس کریں. انشاءاللہ آپ کو فیڈ بیک دیں گے, آپ کا حوالہ کریں گے. تب تک کا شکریہ. سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.